السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کر دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے واقعی صحیح حدیث بیان کی ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی صحیح بیان کیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی بات میں آ جاتے ہیں، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بیان کر رہا ہے حدیث وہ اس کا معنی اور مفہوم بھی صحیح بیان کر رہا ہو۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث کا صحیح معنی یہی ہے، تو ایسے لوگوں کا فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو احادیث کے معانی اور مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو محمد علی مرزا جیسے لوگ جو ہیں ان کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج اکثر لوگوں کے منہ پر محمد علی مرزا کا نام میں نے سنا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیش تو احادیث کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ ان احادیث میں اس طرح سے رد و بدل کر دیتا ہے کہ عام شخص کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اس نے جو بیان کیا کہ فی اصحابی اثنا عشرہ منافقن، کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہوں گے۔ ایک طرف صحابہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف صحابہ کو منافق، یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں، اور اجتماع ضدین باطل ہوتا ہے۔ صحابی منافق نہیں ہو سکتا اور منافق صحابی نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہ الزام عائد کر دیا کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اپنے اسی آڈیو کلپ میں اپنے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے متابعین ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ اب جب وہ اپنی ڈیفینیشن میں آتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات، جبکہ صحابی کا اصطلاحی معنی بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ دیکھیں بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اصطلاحی معنوں میں کہیں استعمال ہوتے ہیں، کہیں لغوی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے صحابی جو لفظ ہے یہ بھی بعض جگہوں پر اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا، بعض جگہوں پر لغوی معنوں میں استعمال ہوا۔ تو یہاں پر تو اس نے بیڑا ہی غرق کر دیا اس طرح سے کہ صحابی کی ڈیفینیشن ہی بدل ڈالی، جبکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت حاصل کی اور حالت ایمان میں ہی وفات پا گئی، ایسا شخص ہوتا ہے صحابی۔ اور جس نے ایک نظر دیکھ لیا، چاہے وہ حالت ایمان میں تھا یا نہیں تھا، چاہے اس کی موت ایمان پر ہوئی یا نہیں ہوئی، ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ تو منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، سورۃ توبہ میں، کہ یہ لوگ جو منافق ہیں یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، یہ نہ اہل اسلام کی طرف آتے ہیں نہ کفار کی طرف آتے ہیں، اور ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں انا معکم انا نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، ہاں ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقین کی نشانی ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور کفار کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو دونوں کے ساتھ نہیں ہیں، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں کو صحابی کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔
تو یہاں پر جو حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں فی اصحابی، یہاں پر لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منافق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو رہنے والے منافق تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بظاہر تو ساتھ تھا نا۔ تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں ان میں 12 منافق بھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، صحابہ میں منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی کو مزین کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اور وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اس کے اہل بھی ہیں۔ تو صحابہ اکرام تو تقوی سے مزین ہیں، جو تقوی سے مزین ہو اس کے دل میں نفاق کیسے آ سکتا ہے؟ اور اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کوئی اور دے بھی نہیں رہا۔ باوجود اس کے وہ شخص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرف نفاق کو منسوب کرتا ہے، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے لوگوں کے اعتماد کو اٹھانا چاہتا ہے، اور ایسے لوگوں کا یہی اصل میں مقصد ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دے اور پھر جو چاہے کرتے پھریں۔ کیوں؟ صحابہ اکرام سے جب اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر اسلام پر عمل پیرا، اسلام سے چھٹکارا حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ جو اولین مخاطبین ہیں اسلام پر تو وہی عمل نہیں کر سکے، بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ تو یہ بہت بڑی گیم ہے، بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کسی شخص کو ایسی حدیث معلوم ہو جس سے گمراہ کیا جا رہا ہو تو فوراً اس کو اہل علم کی طرف لوٹانا چاہیے، علماء سے اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کے اس معنی اور مفہوم کو جو ہے صحیح مان کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔